محترم سامعین، آج کا یہ دن اور وقت کا یہ لمحہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ آج سے 16 سال پہلے یہی وہ دن تھا، 14 شعبان کا جمعہ کا یہ دن تھا جب شہر مالیگاؤں کی تاریخ کا سب سے زیادہ افسوسناک کربناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کی تکلیف کا احساس اب تک ہم تمام کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان تمام شہداء کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے جو اس واقعے اور حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ محترم حضرات، اس کے ساتھ جو اہم بات اس وقت آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج 14 شعبان ہے اور جو رات آنے والی ہے جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس رات کے بارے میں دو طرح کے نظریات اور دو طرح کے خیالات لوگوں میں مشہور ہیں۔ ایک تو وہ عمل ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ شب برات کو ایک بہت ہی اہتمام کے ساتھ منانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پورے سال میں شب قدر کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی شب برات کو دی جاتی ہے۔ یہ ایک عمل ہے، ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے، اس پر امت کا اور یہاں بالخصوص اہلیان مالیگاؤں کا اس پر عمل رہا ہے۔ ایک دوسرا نظریہ یہ ہے، ایک طبقہ جو شب برات کی فضیلت کا بالکل سرے سے انکار کرتا ہے، اور آج کل واٹس ایپ پر اس طرح کی تحریرات بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں جو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم ذخیرہ احادیث پر اگر نگاہ ڈالتے ہیں تو سب سے آسان ایک کتاب ہے مشکات شریف، جو دیگر بڑی کتابوں کی احادیث کو اس میں سے چن چن کر اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ تو مشکات شریف ہی میں اس رات کی فضیلت میں تقریباً 7 روایتیں مسلسل بیان کی گئی ہیں، اور شب برات کی فضیلت کا پورا دار و مدار انہی 7 روایتوں پر ہے۔ سند کے اعتبار سے ان میں سے ہر روایت پر کلام کیا گیا ہے، یعنی بہت مضبوط روایتیں نہیں ہیں، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ انہیں بالکل نظر انداز کر دیا جائے، اس لیے کہ محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ روایتیں اگرچہ کمزور ہوں، ضعیف ہوں، لیکن اگر ایک دوسری سے مل کر کے ان کے اندر جو قوت پیدا ہوتی ہے، جو ضعف کم ہوتا ہے، تو اس سے کچھ نہ کچھ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو ذخیرہ احادیث سے شب برات کی فضیلت کا ثبوت تو ہے، اگرچہ کہ وہ اہتمام جو ہمارے یہاں ہے، اس اہتمام کا ہمیں کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ جو ثابت باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اس رات کو دوسری عام راتوں کے مقابلے میں گنا فضیلت حاصل ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے، اور چند بدقسمت لوگوں کے علاوہ ہر اس بندے کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبیر نیاز خم کرنے والا ہو اور اللہ سے سچی توبہ کرنے والا ہو۔ البتہ کچھ لوگ ہیں جو سچی توبہ نہ کریں اور اپنے انہی اعمال پر ڈٹے رہیں جس پر پہلے تھے،
تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ روایتیں بتا رہی ہیں۔ تو ایک مضمون تو طے ہے کہ فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد اس میں دو تین باتیں جو بڑی اہم ہیں اور جس کی اصلاح بہت ضروری ہے، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ کیا اس رات میں عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہے، یا اس رات کے لیے کچھ مخصوص نمازیں ہیں اور ان نمازوں میں پڑھنے والی مخصوص صورتیں ہیں؟ یہ خیال لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ اکثر شب برات میں ایک ہینڈ بل، ایک پمفلیٹ تقسیم ہوتا ہے، اور میں اپنے بچپن سے دیکھتا آیا ہوں تو وہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت سی نمازوں کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا طریقہ، یہ سب لکھا ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی طریقے کے ساتھ کسی حدیث کی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کوئی ثابت عمل نہیں ہے، وہ لوگوں کا بنا بنایا یا کہیں سے منقول عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کی کتابوں سے یا صحابہ کرام کے عمل سے یا محدثین کے طرز عمل سے اس کو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت تو عام ہے، عبادت تو عام ہے، اور عبادت اصل کیا چیز ہے؟ بندے کا اللہ سے خاص تعلق پیدا ہو جائے، کہ اللہ کی رحمت بندے پر متوجہ ہو جائے اور بندہ اپنے رب سے قریب ہو جائے، دونوں کے درمیان کچھ راز و نیاز کی باتیں ہو جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے بندے کو سرفراز فرما دے، یہ عبادت کا اصل مقصود ہے۔ تو عبادت کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے، کوئی نماز متعین نہیں ہے، نمازوں میں صورتیں مخصوص نہیں ہیں، عام بات ہے۔ البتہ اہتمام لوگ کرتے ہیں اس رات میں صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صلاۃ التسبیح تو ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے، ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے، اللہ توفیق دے تو ہر دن رات میں ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے، وہ نہ ہو سکے کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس کو صرف اس مخصوص رات کے ساتھ طے کر لینا کہ اسی میں پڑھیں گے، بعد میں نہیں پڑھیں گے، یہ سوچ بھی درست نہیں ہے۔ آپ آج بھی پڑھیں، بار بار پڑھیں، ہر جمعہ کو پڑھیں، ہر رات میں پڑھیں، ہر مہینے میں پڑھیں، پڑھتے رہیے، بڑی فضیلت کی وہ نماز ہے، لیکن کوئی مخصوص نہیں ہے کہ اسی رات ہی میں پڑھا جائے۔ باقی عبادتیں عام ہیں، اور عبادت میں ایک بات اور اہم ہے کہ یہ نفل عبادتیں ہیں جو اس رات میں کی جاتی ہیں، اور نوافل میں خاصیت یہ ہے کہ نوافل چپکے چپکے ہونی چاہیے، چھپ کر ہونا چاہیے، یہ بندے اور اللہ کی ایک پرائیویٹ ملاقات ہے۔ ہم جو نمازوں میں آتے ہیں، ابھی جمعہ کی نماز میں ہیں، عصر مغرب عشاء پڑھیں گے، یہ تو وہ ہے جو آفیشیل، سب کو آنا ہے، یہ سب کو آنا ہے، اور جماعت سے ہی پڑھنا ہے، مسجد میں پڑھنا ہے، اہتمام سے پڑھنا ہے، اس کا ثواب اسی حالت میں زیادہ ہے۔ لیکن نوافل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، وہ جتنا چپکے چپکے ہو، چھپ چھپ کر ہو، لوگوں سے ہٹ کر ہو، وہ زیادہ اہم اور قابل اعتماد ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، ہمیں کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو تو ایک تو اس کا آفس میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں اس کا مزاج اور ہوتا ہے، وہاں بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں یار بھیڑ بھاڑ میں میرا کام نہیں ہو سکتا، میں اس سے ذرا تنہائی میں جا کر کے ملوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، تو تنہائی میں کیا آپ مجمع لے کر جائیں گے، بھیڑ بھاڑ لے کر جائیں؟ تنہائی میں آپ تنہا جانا پسند کریں گے تاکہ آپ کے اس کے درمیان کھل کر بات ہو جائے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ نفل نمازوں کی حیثیت ایسی ہی ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں بھیڑ بھاڑ شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم ہو اور ہمارا رب ہو اور یہ تعلق ہو جائے۔ یہ نوافل جو اس رات میں پڑھی بھی جاتی ہیں
یہ گھر کے اندر گھر کے کمرے میں چھپ کر کرنے والی ہے، مجمع عام میں لا کر کے اس کو کرنے والی نہیں۔ اس کا نقصان زیادہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں، فائدہ ہے الحمدللہ۔ نہیں کرنے والے مسجدوں میں کرتے ہیں، گھر پر نہیں کرتے، یہ بات بھی ہے۔ لوگ گھر پر نہیں کرتے، مسجدوں میں کر لیتے ہیں، گھر پر نہیں کرتے، ایک ماحول سا ہو جاتا ہے۔ لیکن ان چند رکعتوں کے مسجد میں ادا کرنے کے پیچھے جو بہت سی غیر ضروری باتیں سامنے آتی ہیں، ذرا اس کا منظر بھی یاد رکھیے۔ میرا بچپن محلہ قلعہ میں گزرا ہے، ہم لوگ وہیں کے رہنے والے تھے، تو مجھے اچھی سے یاد ہے کہ ہم بچپن میں قبرستان جب آتے تھے، وہاں سے یہاں آنے میں اور پھر فتح میدان کے پاس سے وہ فقیروں کی اور پوری چندہ والوں کی پوری بھیڑ لگتی تھی، وہاں سے یہاں تک یہ کئی گھنٹے لگ جاتے تھے۔ آدمی وہاں سے نکلا ٹہلتے ٹہلتے بھیڑ سے گزر کر کے قبرستان کے گیٹ پہ بہت سارے، پھر لوگ اندر جاتے ہیں، تو کئی گھنٹے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ صرف جاگنا پایا جاتا ہے، عبادت پائی نہیں جاتی۔ جاگنا پایا جاتا ہے، جتنی دیر میں آپ کئی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کے کئی پاروں کی تلاوت کر سکتے ہیں، کئی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، دیر تک اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کر سکتے ہیں، وہ سارا وقت آپ کا اور ہمارا اس بھیڑ بھاڑ کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہاں سے لوگ واپس نکلتے ہیں، ابھی یہ مسئلہ میں بعد میں بتاتا ہوں قبرستان میں آنے والی بات کا، لیکن لوگ آتے ہیں واپس نکلتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہمارا ایک مضمون اس زمانے میں 15 سال پہلے شام نامہ میں شائع ہوا تھا، اس میں پوری منظر کشی ہم نے کی تھی۔ تو جب یہاں سے نکلتے ہیں تو اب مالیگاؤں ہیں، ایسی مثال تو شاید دنیا میں کہیں نہ ملے، کھانے پینے کی اتنی دکانیں یہاں پر لگتی ہیں، اور اس سے اٹھنے والی خوشبوئیں، جب آدمی یہاں سے نکلتا ہے کسی مسجد میں آ کے 4 رکعت پڑھنا چاہے اور ہر طرف سے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو پھر اس شعر یاد آتا ہے، جو میں سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے چکن آشنا، پلاؤ آشنا، کباب آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ انداز ہوتا ہے۔ پھر آدمی چند رکعت پڑھ کر نکلتا ہے، بھوک ہے، جا کر ڈٹ کر کھاتا ہے۔ اب کھانے کے بعد کون جاگتا ہے؟ اب جاگتا کون ہے؟ اب تو سستی آ گئی۔ ویسے ہی مرغن غذاؤں سے سستی آتی ہے، اس کے بعد پھر آدمی سوتا ہے تو فجر کی نماز بھی چلی جاتی۔ یہ طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہ اصلاح کا متقاضی ہے، ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے، ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے۔ عبادت ایسی ہو کہ ایک وقت ہمارا عبادت میں گزرے اور ہمارے خدا کے درمیان کوئی اور چیز نہ آئے، اور جو اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے، وہ رحمت اتنی ہم سے قریب آ جائے کہ ہم اس سے فیضیاب سرفراز ضرور ہو جائیں۔ اس لیے رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری چیز آتی ہے قبرستان آنے کا عمل۔ اس رات کے 2-3 عمل بہت مشہور ہیں۔ قبرستان آنے کا عمل، حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ، امت کی ماں، میری آپ سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے دولت قدے میں آرام فرما رہے تھے۔ رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی تو آپ نے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر موجود پایا ہے نہیں۔ اندھیرا ہوتا تھا، ٹٹولا ہوگا تو آپ محسوس ہوئے کہ آپ نہیں ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھی اور تلاش کے لیے نکلی کہ آپ گئے کہاں۔ دیکھیے انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے انسان ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ امت کی ماں ہیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، لیکن ہے تو بہرحال ایک انسان، ایک عورت۔ دل میں خیال سا پیدا ہوا کہیں دوسری کے یہاں تو نہیں چلے گئے۔ وہ تلاش میں نکلی گھر سے۔ جب وہاں سے نکلی تو راستے میں آپ کی ملاقات ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ بقی سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ میں سے جن حضرات کو اللہ نے اس روضے کی زیارت کرائی ہے وہ جانتے ہیں کہ آج روضہ اطہر جہاں پر ہے اس سے لگ کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے، اور وہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں اور کچھ دور چلتے ہیں، جیسے یہاں سے منشی بابا کی درگاہ، اتنا ہم چلتے ہیں تو بقی آ جاتا ہے۔
تو وہاں سے آپ تشریف لا رہے تھے بقیع سے جن قبرستان سے، راستے میں ملاقات ہو گئی تو آپ نے بتایا کہ میں قبرستان گیا ہوا تھا اور اس رات کی جو فضیلت ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئی تو وہاں پر دیکھا۔ اس ایک عمل سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک رات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے، کتابوں میں ہے، اگرچہ روایت ذوق کے اعتبار سے جو بھی ہو، اتنا ثبوت تو ہے کہ گئے تھے۔ اب اس کو امت نے ایک معمول بنا لیا ہے، اس کو لوگوں نے سند بنایا ہے۔ اچھا، سند جس واقعے کو بنایا ہے اس واقعے کو ایک طرف رکھیں اور ہمارا عمل دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے، لیکن واپس آنے کے بعد آپ نے امت کو اس کی تاکید نہیں فرمائی، اس کی تعلیم نہیں فرمائی کہ تم بھی جایا کرو، یہ نہیں فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد کسی اور سال میں آپ کا اس رات میں قبرستان جانا ثابت نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل ہی کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں اگر ایک مرتبہ چلے گئے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ جانا کیسا تھا اور ہمارا جانا کیسا ہے، بالفرض ایک مرتبہ چلے گئے، وہ سنت پر عمل ہو گیا۔ لیکن آج ہمارا عمل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری رات کا ایک بڑا حصہ یہاں آنے، اندر جانے اور یہاں سے نکلنے کی نظر ہو جاتا ہے، عبادت نہیں ہو پاتی۔ پھر اس قبرستان کا منظر آپ سوچئے اور آج ہمارے قبرستان کا منظر سوچئے، وہاں لائٹ کا تصور نہیں تھا، اندھیرا قبرستان، ہو کا عالم، جہاں کچھ نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور، کچھ نہیں۔ ایسے قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک ایسے حصے میں گئے جہاں پر ہم اس اجالے میں آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے۔ وہ قبرستان کیا تھا اور آج ہمارا قبرستان کیا ہے؟ وہاں آپ نے کیا عمل کیا اور ہم یہاں پر کیا عمل کرتے ہیں؟ ذرا دونوں میں کوئی موازنہ تو کرے، کتنا فرق ہے۔ جس چیز کو ہم نے بنیاد بنایا اس کی حیثیت کچھ اور ہے، اور آج جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس کی حیثیت کچھ اور ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ معاف کرے، ایک ایسی بہت سی خرافات ہماری عملی زندگی میں آ گئی ہیں جس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ میں یہاں نہیں رہتا، میں جلگاؤں رہتا ہوں، میں کل آیا تو کل ہی میں ظہر کی نماز میں دیکھا، اور آپ لوگ بار بار دیکھتے ہوں گے، ادھر نماز مسجد میں ہو رہی ہے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے، اور ہماری بستی کے، شہر کے سینکڑوں لوگ نماز با جماعت چھوڑ کر کے قبرستان میں چونا اور واڈی لے کر پھر رہے ہیں۔ ذرا ان سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ قبروں پر چونا لگانے کی حیثیت کیا ہے، اور آپ کے اس چونا لگانے سے قبر میں جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو اس سے فائدہ کیا ہے؟ یہ کون سا ایسا ثواب اور خیر والا عمل ہے کہ ہم نماز فرض چھوڑ کر کے، جماعت کی نماز چھوڑ کر کے، دیگر عبادتیں چھوڑ کر کے ہم پورے قبرستان میں بالٹی لیے پھر رہے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ ہماری سوچ کتنی اتر گئی ہے، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ بہت سے بہت یہ ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں الا من ثلاث، بس 3 اعمال ہیں جس کا فائدہ یا جس کا ثواب اس مرنے والے کو ملتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو اس نے کیا ہوگا اس کا ثواب ملے گا۔ ایسا علم چھوڑ کر گیا ہوگا جس سے امت کو فائدہ پہنچے، اس کا ثواب پہنچے گا۔ ایسی نیک اور صالح اولاد چھوڑا ہوگا، یدعو لہو، حدیث کے الفاظ ہیں، جو اس کے لیے دعا کرے، دعائے مغفرت کرے۔ دعا کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ دعا کا ثواب تو پہنچے گا، لیکن چونے کا ثواب کہاں پہنچے گا؟ اگربتی کا ثواب کہاں پہنچے گا؟ جو ہم پھول ڈالتے ہیں اس کا ثواب کہاں پہنچے گا؟ اس کا کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی۔ مسجد میں بیٹھے 3 پارہ 5 پارہ قرآن کریم پڑھیں، پڑھ کر کے دعا کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، مشقت والا کام ہے، ہم یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
ہم کچھ کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھ لیں 70,000 مرتبہ کی، اس کے لیے دعا کر دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ جس عمل میں محنت لگتی ہے، عبادت ہے، ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، خرافات میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے مرحومین کو احسان ثواب کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جو ہم نے کر رکھا ہے۔ یہ خلاف شرع چیزیں جو ہمارے یہاں ہیں۔ آخری بات ہے روزہ، 15 شعبان کا روزہ۔ ایک حدیث ہے صوموا لیلھا وصوموا نہارھا، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ ابن ماجہ شریف کی روایت صنعت کے اعتبار سے انتہائی ضعیف روایت ہے۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رمضان شریف میں روزہ رکھنے کی تھی، اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن عام حالات میں آپ کی عادت 3 دن روزے کی تھی، جو ایام 20 کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15 جو اسلامی تاریخ، ان تاریخوں میں روزہ رکھنے کی عادت تھی۔ پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج بھی مکہ اور مدینہ کے اکثر نیک لوگ ان 2 دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ اس دربار میں جائیں حج اور عمرے کے دنوں میں، آپ کو یہ عمل نظر آئے گا۔ آج بھی وہاں پہ دسترخوان لگتے ہیں افطار کے لیے ان 2 دنوں میں۔ ہمارے یہاں پیر کا روزہ کوئی نہیں رکھتا، جمعرات کا روزہ کوئی نہیں رکھتا، ایام 20 کے روزے ہم نہیں رکھتے۔ بس شب قدر کا جو 15 شب برات کے بعد جو اگلا دن ہے، ہم نے اس کا روزہ پکڑ رکھا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کے رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو رکھنا ہی ہے 3 دن روزہ رکھیے آپ، 13، 14، 15، اس نیت سے کہ ہمارے آقا نے ان 3 دنوں میں روزوں کا اہتمام کیا ہے، لہذا اسی اعتبار سے ہم بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو، ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رات ہے یا ایسی اگلی رات شب قدر کی آتی ہے، یہ رات در حقیقت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے توبہ کا ایک اہم موقع ہے۔ ہم سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ واٹس ایپ پر نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ ابھی چل رہا ہے، لکھ کے بھیج ڈال دیتے ہیں، بازو میں رہنے والا بازو سے مل کر سلام کرنے کو تیار نہیں ہے اور واٹس ایپ پہ معافی نامہ بھیج رہا ہے۔ جس کا کھا کے بیٹھا ہے اس کو ادا کرنے کو تیار نہیں، جس کا دبا کے بیٹھا ہے اس کو دینے کو تیار نہیں، جس کا حق مار کے بیٹھا ہے اس کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کو گالیاں دی ہیں، غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، برائیاں کی ہیں، اس سے معاملہ صاف کرنے کو تیار نہیں ہے اور واٹس ایپ پہ معافی نامہ بھیجتا ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ توبہ کے بارے میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے توبہ بندے اور اللہ کے درمیان، حقوق اللہ کے معاملے میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہم اپنا تعلق اللہ سے صاف کرنا چاہیں، ہم سچی توبہ کریں۔ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ جن گناہوں سے ہمیں توبہ کرنا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، ہمیں احساس ہو کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا ہے، دل سے احساس ہو، تو اس کے ساتھ اس عمل کو ہم چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ارادہ کریں۔ یہ ہے وہ توبہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، اور ایک توبہ ہے جو ہمارے اور بندوں کے درمیان ہے، اس میں معاملات کی صفائی شرط ہے، اس میں معاملات کی صفائی شرط ہے۔ دلوں کو کینے سے پاک رکھنا ضروری ہے، جس کا ہم نے کچھ لیا ہے، دبایا ہے، کھایا ہے، اس کو ادا کرنا یا اس سے معاف کرانا یہ ضروری ہے۔ جو غیبتیں ہم کرتے ہیں، جو چغلیاں کرتے ہیں، جو الزام تراشیاں اور بہتان ڈالتے ہیں ایک دوسرے پر، اس کی بھی صفائی ہونی ضروری ہے۔ جب یہ معاملہ ہمارے اور بندوں کے درمیان صاف ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑ سے ہماری حفاظت ہوگی، ورنہ دنیا میں عبادت کرنے والے کم نہیں ہیں، تہجد پڑھنے والے کم نہیں ہیں، نوافل پڑھنے والے کم نہیں ہیں، کل قیامت میں یہ سارے کے سارے اپنی نیکیوں کا پہاڑ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، لیکن دوسروں کا حق مارا ہوگا، دوسروں کے حقوق ان سے متعلق ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ وہ سارے حق والے آئیں گے اور اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اور وہاں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں ان حق والوں کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ دیتے دیتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق باقی رہ جائیں گے، پھر لوگوں کے گناہ ان
حق کے بدلے ان پر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ جو بندہ پہاڑوں کی برابر نیکیاں لے کر کے آیا تھا، اللہ کی بارگاہ سے پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر کے لوٹے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس میری امت کا مسکین یہ ہے۔ تو آج تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے ہم کو غیبتیں کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، حق مارنا، لیکن کل قیامت کے دن یہ ساری باتیں ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں جنت کی طرف جانے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی۔ اور میرے بھائیوں، موت کا کسی کو بھروسہ نہیں۔ ہم لوگ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، موت کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، کون مرنے والا ہے، وہ روایتیں اپنی جگہ، لیکن اتنا تو ہم تمام کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے ایسے کتنے کیسز واقعات دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں، آدمی اچانک چلا گیا ہے، جس طرح وہ گیا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری بات ہے، ہمیں بھی اسی طرح جانا ہے۔ ہم نے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کی، ہم نے اپنے معاملات کو کتنا صاف رکھا ہے، اور جب ہماری موت آئے گی تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ قبرستان میں آنا در حقیقت اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اپنے انجام کو یاد کرنے کے لیے، دنیا کے بڑے بڑے مالدار یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کروڑپتی پڑے ہوئے ہیں، وقت کے علماء یہاں پر مدفون ہیں، وقت کے بڑے بڑے صاحب اقتدار یہاں پر پڑے، کون پوچھنے والا ہے، کیا ہے ان کا حال؟ کچھ نہیں۔ جس طرح ان کا حال ہے کل ہم بھی پڑے رہیں گے، منو مٹی میں ہمیں دبا دیا جائے گا، ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں جب یہ موقع آیا تو سچی توبہ کر کے اپنے اعمال کو اپنے اعمال کو صاف اور کلیئر کریں، معاملات کو صاف کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اور صرف ان کاموں کو کریں جن کا حدیث سے اور شریعت سے ثبوت ہے، ان تمام کاموں سے بچیں جن کا شریعت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔